انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک Allah will grant you a miracle just like Isra wa Miraj happened to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. ایک ایسا لمحہ جب زمین و آسمان کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں، جب ایک انسان کو کائنات کے سب سے بلند مقام تک لے جایا گیا، اور رات جب فرشتوں کی صفیں سلام پیش کر رہی تھیں، جب وقت کی گردش رک گئی اور تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو قیامت تک نہ دہرایا جائے گا۔ کیا سائنس یہ راز سمجھ پائے گی، یا یہ معجزہ ہے جو انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عرب کی سرزمین پر ظلم، جہالت اور طاقت کا راج تھا۔ مکہ تجارت کا مرکز، لیکن اس کی فضاؤں میں ظلم و جبر کی تاریکی چھائے ہوئی تھی۔ طاقتور قبیلے کمزوروں کو کچلتے اور سود اور شراب عام تھی، اور خانہ کعبہ جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ توحید کا مرکز تھا، اب بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی ماحول میں نبی آخر الزمان نے انصاف اور توحید کی دعوت دی، لیکن قریش کے سرداروں نے اس پیغام کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھا۔ مسلمانوں کو مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی۔ حضرت بلال جو کہ رسول اللہ کے سچے صحابی تھے، ان کو سخت ترین دور سے گزرنا پڑا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے ایمان والوں پر ظلم ڈھا تھے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ جناب رسول اللہ پر مسلسل الزامات اور معاشرتی بائیکاٹ کے پہاڑ ٹوٹے۔ اسی دوران آپ کے سب سے بڑے حامی حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ انتقال کر گئے۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا ہے۔ ان سب دکھوں اور آزمائشوں کے بیچ جناب رسول اللہ کو اللہ نے ایک ایسی سیر عطا کی جو زمین سے آسمان تک محیط تھی۔ یہ لمحہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے امید اور اللہ کے قرب کی علامت تھا۔ رات کے سناٹے میں خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور اپنے ساتھ لائے ایک براق نامی گھوڑے کا جیسا جانور، ایک ایسا جانور جو روشنی کی رفتار سے بھی تیز حرکت کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کی سواری تھی۔ آپ کو مسجد الحرام سے یروشلم یعنی مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ آپ اس سفر کے دوران کئی انبیاء کے نشانات اور تاریخی مقامات دیکھے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ قیامت تک ہدایت کا چراغ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا، معراج کا سفر۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچے اور آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ آپ دوسرے آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ آپ تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آخرکار آپ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات اپنے گرینڈ فادر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ اس کے بعد سفر مزید بلند ہوا، آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا، ایک ایسا آسمانی مقام جہاں 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے، اور آخر میں سدرۃ المنتہا۔ ایک ایسا حساس مقام جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رکے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ آگے گئے اللہ کی بارگاہ تک جہاں کوئی بشر پہلے یا بعد میں نہ گیا۔ اللہ سے ملاقات ہوئی جس میں رسول اللہ کو ایک عظیم تحفہ ملا جو کہ پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملا، وہ ہے نماز۔ آج بھی نماز انسانوں کے لیے اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ تحفہ یعنی نماز جو کہ رسول اللہ کو ملی تعداد کے اعتبار سے 50 تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے مطابق یہ تعداد کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے محمد یہ 5 نمازیں ہی فرض رہیں گی، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اگر دین اسلام ایک عمارت کی مانند ہو تو نماز اس کا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اپنے رب سے ملاقات کیسے کرے گا؟ اور اگر ملاقات ہی نہیں ہوگی تو اپنے رب سے دوستی کیسے کرے گا؟ یہاں سے رسول اللہ اپنی سواری براق کے ذریعے یروشلم پہنچے اور اس کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے ایک قافلہ دیکھا جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ آخرکار آپ مکہ میں پہنچ گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، جن میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ جس کا اونٹ راستے میں گم ہو گیا تھا ابھی مکہ میں داخل ہونے والا ہے، اور آپ نے بیت المقدس کی تمام نشانیاں بتائیں۔ جب قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جو وہی صحیح تھا جو رسول اللہ نے بتایا تھا، لیکن لوگوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار میں سفر کرنا ناممکن۔ بلیک ہول وقت کو موڑ سکتے ہیں، مگر انسان آج بھی کائنات کی وسعت کا سرا نہیں پکڑ سکا۔ معراج کا سفر اس حقیقت کی علامت ہے کہ خالق کی قدرت انسان کی سوچ اور سائنس کی حدوں سے کہیں آگے۔ سوالات باقی رہتے ہیں، مگر ایمان وہ دروازہ ہے جو عقل کی دیواروں سے دور حقیقت کی روشنی دکھاتا ہے۔ یہ تھی معراج النبی کی مکمل داستان۔ میں ہوں وسیم عباس۔ علم و تاریخ کی یہ داستان آپ کے علم کو پڑھائیں گی، اس لیے وال ٹائم کو سبسکرائب کریں تاکہ کچھ رہ نہ جائے۔ شکریہ۔